خوش آمدید۔ آج ہم مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا کے ان حصوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو بنیادی مذاہب پہ بات کرتے ہیں۔ جی، یعنی وہ عقائد اور رسمیں جو اکثر پرانے غیر خواندہ معاشروں میں ہمیں ملتی ہیں۔ مقصد صرف ان کی لسٹ بنانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان مشترکہ انسانی تجربات کی جڑیں کیا ہیں۔ بالکل۔ کائنات کو سمجھنا، مافوق الفطرت سے تعلق، معاشرے کو منظم کرنا۔ ہم کسی خاص عقیدے کی طرفداری یا تنقید نہیں کر رہے، صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسائکلوپیڈیا کیا کہتا ہے۔ اور ان جڑوں کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو بڑے منظم مذاہب ہیں وہ کیسے وقت کے ساتھ بنے ہوں گے۔ اچھا۔ یہ انسان کی معنی کی تلاش اور نامعلوم کا سامنا کرنے کی بنیادی کوششوں کو سمجھنے جیسا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ انسانی نفسیات اور سماج کے ارتقاء کو سمجھنا ہے۔ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں بنیادی سوال سے۔ یہ جو ماخذ ہے، یہ مذہب کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ یہ صرف مندر مسجد جانا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ماخذ لاطینی لفظ ریلیجیو کا ذکر کرتا ہے، جس کا ایک مطلب شاید باندھنا یا غور کرنا ہو سکتا ہے۔ ویبسٹر کی تعریف بھی کچھ ایسی ہی ہے، کسی مافوق الفطرت کنٹرول کرنے والی طاقت پر یقین اور اس کی عزت جو زندگی اور عبادت کے نظام کو بناتی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ رجحان تقریباً عالمگیر ہے۔ عالمگیر مطلب ہر معاشرے میں، چاہے وہ کتنے ہی الگ تھلگ کیوں نہ ہو؟ ہاں، ماخذ تو یہی کہتا ہے۔ جہاں رسمی مذہبی ڈھانچے نہیں ہیں، پادری نہیں، مقدس کتابیں نہیں، وہاں بھی اکثر ایسے عقیدے اور رسمیں ملتی ہیں جو زندگی کو راستہ دکھاتی ہیں، کائنات کی وضاحت کرتی ہیں۔ اچھا۔ اور لوگوں کو ایک دوسرے سے اور آپ کہہ لیں مافوق الفطرت سے جوڑتی ہیں۔ تو مذہب صرف بڑے منظم عقائد تک محدود نہیں، یہ ان بنیادی اصولوں اور طریقوں کا بھی نام ہے جن سے لوگ اپنی دنیا کو معنی دیتے ہیں۔ یہ تو بہت وسیع تعریف ہوئی، لیکن اگر ان معاشروں کی کوئی لکھی ہوئی تاریخ نہیں تو ہم جانتے کیسے ان کے عقائد کے بارے میں؟ ماخذ کیا ذرائع بتاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں، لیسکو غار کی وہ تصویریں ہزاروں سال پرانی، کیا وہ صرف آرٹ تھیں یا شکار میں کامیابی کے لیے کوئی جادوئی رسم؟ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ اسی طرح نیانڈرتھل تدفین کی جگہ جہاں مردوں کے ساتھ اوزار یا پھول دفن ہیں، کیا یہ بعد کی زندگی کا کوئی تصور تھا؟ سٹون ہینج جیسی بڑی بڑی تعمیرات یہ کیوں بنائے؟ یہ سب ثبوت ہے، لیکن خاموش ثبوت۔ خاموش ثبوت یعنی ان کی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، اور یہی مشکل آتی ہے۔ ایک تدفین کا اصل مطلب کیا تھا ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا بڑا ذریعہ ہے علم انسان یا بشریات، یعنی اینتھروپولوجی یا ایتھنولوجی۔ اچھا۔ اس میں ان معاشروں کا مطالعہ کیا گیا جو حال تک اپنی روایتی زندگی گزار رہے تھے، جیسے افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا کے کچھ قبیلے۔ ماہرین نے ان کے عقائد، رسموں، سماجی ڈھانچے کو دیکھا۔ لیکن ماخذ یہاں احتیاط برتنے کا بھی کہتا ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ جو شروع کے یورپی ماہرین تھے نا، جو ان معاشروں کو پڑھ رہے تھے، وہ اکثر اپنے ثقافتی تعصبات ساتھ لاتے تھے۔ وہ ان لوگوں کو قدیم یا وحشی سمجھتے تھے، ان کے عقائد کو توہم پرستی کہتے تھے۔ تو ان کی رپورٹنگ میں یہ جھلک سکتا ہے۔ تو مطلب دونوں ذرائع، آثار قدیمہ اور بشریات، ان سے ملی معلومات کو احتیاط سے دیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل، بکھرے ہوئے آثار اور ممکنہ طور پر متعصب بیانات سے ایک پورے عقیدے کے نظام کو دوبارہ بنانا، یہ ایک پیچیدہ کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان چیلنجز کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں اب ان مشترکہ عناصر یا موضوعات کو دیکھتے ہیں جو ماخذ ان بنیادی مذاہب میں بتاتا ہے۔ پہلا اہم تصور ہے روح پرستی، یعنی اینیمزم۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی خیال ہے کہ روح یا زندگی کی قوت صرف انسانوں یا جانوروں میں نہیں بلکہ ہر چیز میں ہو سکتی ہے۔ درخت، چٹانیں، دریا، ہوا، ہر شے میں۔ ہر شے میں۔ جی، ماہر بشریات بی ٹائلر نے اس تصور کو باقاعدہ نام دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے دنیا ایک طرح سے جاندار تھی۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ فطرت کوئی بے جان مشین نہیں تھی بلکہ روحوں اور قوتوں سے بھری ایک زندہ حقیقت تھی۔ اچھا۔ اس نظریے کے تحت آپ شاید کسی درخت کو کاٹنے سے پہلے اس کی روح سے اجازت مانگیں یا دریا پار کرنے سے پہلے اس کی روح کو کچھ دیں تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور ٹائلر کی اہم بات یہ تھی کہ اس نے کہا کہ یہ دنیا کو سمجھنے کی ایک ابتدائی لیکن منطقی کوشش تھی۔
صرف توہم پرستی نہیں بلکہ ایک فکری نظام۔ یہ تو واقعی دنیا کو دیکھنے کا بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، اگر دنیا روحوں سے بھری ہے تو کیا ان سے بات چیت کرنے یا ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کی جاتی تھی؟ بالکل، اور یہیں سے جادو یعنی میجک کا تصور آتا ہے۔ ماخذ جادو کو مذہب سے تھوڑا الگ سمجھتا ہے، لیکن یہ بھی مانتا ہے کہ دونوں اکثر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان میں فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ جادو میں کوشش ہوتی ہے کہ مافوق الفطرت قوتوں کو کسی خاص مقصد کے لیے کنٹرول کیا جائے یا انہیں استعمال کیا جائے۔ کنٹرول؟ مذہب میں تو عموماً دعا یا التجا ہوتی ہے۔ جی، یہی ایک اہم فرق ہے جس کی طرف ماخذ اشارہ کرتا ہے۔ مذہب میں شاید جھکاؤ، التجا یا شراکت پہ زور زیادہ ہے، جبکہ جادو میں کسی تکنیک یا عمل کے ذریعے نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا۔ ماخذ دو قسم کے جادو کا ذکر کرتا ہے۔ ایک ہے ہمدردانہ جادو، سمپیتھیٹک میجک۔ جی، یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے اصول پر ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے بارش لانے کے لیے پانی گرانے کی رسم کرنا یا دشمن کے پتلے کو نقصان پہنچا کر اصل دشمن کو تکلیف دینے کی کوشش۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم؟ وہ ہے متعدی جادو، کنٹیجس میجک۔ یہ اس خیال پر ہے کہ جو چیزیں کبھی ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں وہ الگ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ جیسے کسی کے بال یا ناخن استعمال کر کے اس شخص پر جادو کرنا۔ لیکن ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ جادو اور مذہب کے بیچ کی لکیر ہمیشہ صاف نہیں ہوتی تھی۔ کئی معاشروں میں یہ تقریباً ایک ہی چیز سمجھے جاتے تھے۔ اسی سے جڑی ایک اور چیز ہے طلسم پرستی یعنی فٹیشزم۔ یہ کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ کسی بے جان چیز جیسے پتھر، لکڑی کا ٹکڑا یا ہڈی میں مافوق الفطرت طاقت ماننا ہے۔ یعنی وہ چیز خود طاقتور ہے، صرف نشانی نہیں؟ جی بالکل، وہ چیز جسے فیٹش کہتے ہیں وہ خود طاقت کا سرچشمہ سمجھی جاتی ہے۔ وہ حفاظت کر سکتی ہے، شکار میں مدد دے سکتی ہے یا بیماری بھی لا سکتی ہے۔ اچھا۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ تصور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، جیسے لوگ خوش قسمتی کے لیے کوئی خاص چیز رکھتے ہیں نا اپنے پاس۔ ہاں، لکی چارم جیسے۔ بالکل، وہ صرف یادگار نہیں ہوتی، اس چیز میں طاقت کا یقین ہوتا ہے۔ تو ان روحوں اور طاقتوں کی دنیا میں لوگ مستقبل یا چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں کیسے جانتے تھے؟ غیر یقینی صورتحال سے کیسے نمٹتے تھے؟ اس کے لیے علم غیب یعنی ڈیونیشن کے طریقے تھے۔ کیا طریقے؟ ماخذ کئی مثالیں دیتا ہے۔ جانوروں کے اندرونی اعضاء، خاص طور پر جگر دیکھ کر پیشن گوئی کرنا، خوابوں کی تعبیر نکالنا، آگ کے شعلوں یا پانی کی سطح کو پڑھنا یا پان سے پھینکنا، قرآن اندازی کرنا۔ جیسے چین کی آئی چنگ؟ جی، وہ اسی کی ایک مثال ہے جہاں لکیروں کے نمونوں سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ یہ سب اصل میں انسان کی بنیادی خواہش پوری کرنے کی کوششیں تھیں، غیر یقینی کو کم کرنا۔ اور کیا اس کام کے لیے کوئی ماہر لوگ ہوتے تھے؟ ہاں، شامان کا کردار بہت اہم تھا۔ شامان؟ جی، ماخذ بتاتا ہے کہ یہ سائبیریا کا لفظ ہے جس کا مطلب شاید وہ جو جانتا ہے۔ شامان وہ مرد یا عورت ہوتے تھے جن کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ وہ خاص تربیت یا صلاحیت سے روحوں کی دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اکثر وجد یا ٹرانس کی حالت میں جا کر روحوں سے بات کرتے، بیماریوں کا علاج کرتے، کھوئی چیزیں ڈھونڈتے یا مستقبل کا بتاتے۔ تو وہ گویا انسانوں اور روحوں کی دنیا کے بیچ ایک پل تھے۔ بالکل، شمنزم معاشرے میں مذہبی ماہرین کے ابتدائی ظہور کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس خاص علم یا طاقت سمجھی جاتی تھی اور جو باقی کمیونٹی کی طرف سے روحانی دنیا سے ڈیل کرتے تھے۔ یہ طاقتور روحیں اور چیزیں صرف مددگار نہیں تھیں، خطرناک بھی ہو سکتی تھیں۔ تو کچھ چیزوں سے منع بھی کیا جاتا ہوگا جسے شے ممنوع یعنی ٹیبو کہتے ہیں۔ ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ پولینیشیائی زبان کا لفظ ہے۔ مطلب ہے کوئی چیز یا عمل جو مقدس ہونے یا ناپاک یا خطرناک ہونے کی وجہ سے منع ہو۔ اچھا۔ اسے چھونا یا کرنا خطرناک سمجھا جاتا تھا اور یقین تھا کہ خلاف ورزی کی سزا مافوق الفطرت طور پر خود بخود ملے گی۔ اس کی کچھ مثالیں؟ جیسے کوئی خاص جانور نہ کھانا۔ ہاں، کھانے پینے کی پابندیاں بہت عام تھیں۔ اس کے علاوہ قبیلے کے سردار کو چھونا منع ہو سکتا تھا کیونکہ وہ مقدس سمجھا جاتا تھا۔ موت سے جڑی چیزیں جیسے لاش یا قبرستان اکثر ممنوع ہوتی تھیں۔
یہاں تک کہ کچھ حالات میں کچھ الفاظ بولنا بھی منع ہو سکتا تھا۔ تو یہ صرف عقیدے نہیں تھے؟ نہیں، یہ طاقتور سماجی کنٹرول کے طریقے بھی تھے۔ یہ گروپ کی حدود بناتے تھے، مقدس اور طاقتور چیزوں کا احترام یقینی بناتے تھے اور معاشرے میں نظم و ضبط قائم رکھنے میں مدد دیتے تھے۔ معاشرتی نظم اور شناخت سے جڑا ایک اور دلچسپ تصور ہے ٹوٹمزم۔ یہ کیا ہے؟ یہ لفظ شمالی امریکہ کے اوجیبوا قبیلے سے آیا ہے۔ ٹوٹم پرستی میں ایک سماجی گروہ جیسے قبیلہ یا خاندان کا کسی خاص جانور، پودے یا کبھی کبھی قدرتی شے جیسے بارش یا پہاڑ کے ساتھ ایک پراسرار روحانی رشتہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، وہ شے اس گروہ کا ٹوٹم کہلاتی ہے۔ اس رشتے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کیا وہ اس جانور کی پوجا کرتے تھے؟ پوجا ضروری نہیں، بلکہ ایک خاص تعلق اور احترام کا رشتہ ہوتا تھا۔ اکثر مانتے تھے کہ قبیلے کے لوگ اسی ٹوٹم کی نسل سے ہیں یا ان کے بیچ کوئی معاہدہ ہے۔ اس کے ساتھ خاص قوانین جڑے ہوتے تھے، جیسے اپنے ٹوٹم جانور کو مارنا یا کھانا منع ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ٹوٹم گروہ کی شناخت، اتحاد اور اس کی ابتدا کی علامت بن جاتا تھا اور اسے دوسرے گروہوں سے الگ کرتا تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ شروع کے معاشروں میں سماجی ڈھانچہ، شناخت اور قدرتی دنیا کتنی گہرائی سے جڑے ہوئے تھے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے عمل پر جو ماخذ کے مطابق قدیم اور جدید مذاہب میں سب سے زیادہ مشترک اور اہم رسومات میں سے ایک ہے: قربانی۔ ہاں، قربانی یعنی دیوتاؤں، روحوں یا آباء و اجداد کو خوش کرنے، ان سے تعلق قائم کرنے یا ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی قیمتی چیز پیش کرنا۔ یہ تقریباً ہر جگہ ملتی ہے۔ ماخذ اس کی کن شکلوں کا ذکر کرتا ہے؟ بہت سی شکلیں تھیں۔ سب سے عام شاید کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنا تھا، پھل، اناج، پہلا پھل، مشروبات۔ ٹھیک ہے۔ جانوروں کی قربانی بھی بہت عام تھی اور اس کے پیچھے مختلف مقاصد ہو سکتے تھے۔ دیوتاؤں کو خوراک دینا، ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا، گناہوں کا کفارہ دینا یا ان کے ساتھ ایک مقدس کھانا بانٹنا جسے کمیونین کہتے ہیں۔ ماخذ یہ بھی ذکر کرتا ہے، اگرچہ نسبتاً کم، کہ بعض بہت ہی خاص حالات میں انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی، جیسے کسی بڑی آفت کو ٹالنے یا کسی اہم عمارت کی بنیاد رکھنے کے لیے۔ یہ تو ایک پیچیدہ عمل لگتا ہے جس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ بالکل، قربانی صرف کچھ دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ الہی قوتوں کے ساتھ ایک قسم کا لین دین تھا، ایک رابطہ بنانے کا ذریعہ تھا۔ اچھا۔ یہ کسی قیمتی چیز کو چھوڑنے کی علامت تھی تاکہ بدلے میں حفاظت، خوشحالی یا معافی ملے۔ اس کے گہرے سماجی اور نفسیاتی پہلو بھی تھے، جیسے کمیونٹی کو اکٹھا کرنا اور مشترکہ عقائد کو مضبوط کرنا۔ زندگی کے انفرادی سفر میں بھی تو اہم موڑ آتے ہیں: پیدائش، جوانی، شادی، موت۔ کیا ان موقعوں پر بھی خاص رسمیں ہوتی تھیں؟ جی ہاں، انہیں مختلف مراحل زندگی کی رسوم، رائٹس آف پیسج کہا جاتا ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ قدیم معاشروں میں یہ بہت اہم تھی۔ کیا مقصد تھا ان کا؟ ان رسومات کا مقصد فرد کو زندگی کے ایک مرحلے یا سماجی حیثیت سے دوسرے میں باقاعدہ طور پر منتقل کرنا تھا، جیسے پیدائش پر نام رکھنے کی رسم، بلوغت تک پہنچنے پر انیشیشن سیریمنیز۔ انیشیشن سیریمنیز؟ جی، مطلب داخلے کی رسومات، پھر شادی کی رسمیں اور موت کے وقت تدفین اور سوگ کے طریقے، یہ سب فرد اور معاشرے کے لیے اہم تھے۔ بلوغت کے رسومات کے بارے میں ماخذ کیا کہتا ہے؟ وہ اکثر شدید ہوتی تھیں؟ ہاں، خاص طور پر لڑکوں کے لیے بلوغت کی رسومات اکثر کافی سخت ہوتی تھیں۔ ان میں نوجوانوں کو قبیلے کے راز، قوانین، تاریخ، ذمہ داریاں سکھائی جاتیں اور انہیں جسمانی اور ذہنی آزمائشوں سے گزارا جاتا تھا تاکہ وہ معاشرے کے مکمل بالغ رکن بن سکیں۔ یہ رسومات صرف انفرادی تبدیلی نہیں تھیں، بلکہ یہ معاشرتی تسلسل اور ثقافتی اقدار کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ذریعہ بھی تھیں۔ صحیح۔ ان کی گونج آج بھی ہماری بہت سی مذہبی اور سیکولر تقریبات میں سنائی دیتی ہے، جیسے بپتسمہ، برات، گریجویشن، ریٹائرمنٹ پارٹی وغیرہ۔ اور آخر میں ایک تصور جو خاندان اور تسلسل سے گہرا تعلق رکھتا ہے: اجداد پرستی، اینسیسٹر ورشپ۔ یہ عقیدہ کہ مرنے والے خاندان کے لوگ یعنی آباء و اجداد موت کے بعد بھی زندہ لوگوں کی دنیا میں فعال رہتے ہیں اور ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ مدد بھی کر سکتے ہیں اور بالکل، وہ مددگار بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ناراض ہوں تو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کیا توقع رکھتے تھے یا ان کے لیے کیا کرتے تھے؟
ماخذ کے مطابق لوگ اپنے آباء و اجداد کو خوش رکھنے کے لیے انہیں باقاعدگی سے نذرانے پیش کرتے تھے، کھانا پینا وغیرہ۔ ٹھیک۔ ان سے مشکل وقت میں رہنمائی اور مدد مانگتے تھے اور ان کی یاد میں تقریبات کرتے تھے۔ یہ عقیدہ خاندان، نسب اور تسلسل کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ یعنی آباء و اجداد صرف ماضی کا حصہ نہیں؟ نہیں، وہ خاندان اور قبیلے کے سماجی اور روحانی تانے بانے کا ایک لازمی حصہ بنے رہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر مشرقی ایشیا جیسے چین اور افریقہ کے کئی معاشروں میں بہت اہم رہا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام عناصر کو ایک ساتھ دیکھیں، روح پرستی، جادو، علم غیب، شامان، ممنوعات، ٹوٹم، قربانی، زندگی کے مراحل کی رسوم، اجداد پرستی، مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا کے ان حصوں سے کیا بڑی تصویر بنتی ہے؟ ایک ایسی تصویر جہاں انسان بہت فعال طریقے سے اپنی دنیا کو سمجھنے اور اس سے نپٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوششیں شاید آج ہمیں عجیب لگیں، لیکن یہ اس وقت کے علم اور تجربے کی روشنی میں کائنات کی پیچیدگیوں، زندگی کے چیلنجز اور سماجی نظم کی ضروریات کا جواب تھیں۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ معنی کی تلاش، مافوق الفطرت سے جڑنے کی خواہش، کمیونٹی کی اہمیت اور موت جیسے بنیادی سوالات سے نمٹنا یہ انسانی تجربے کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے۔ اور کیا ان بنیادی تصورات کا اثر بعد کے زیادہ منظم مذاہب پر بھی نظر آتا ہے؟ یقیناً، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ان میں سے بہت سے بنیادی دھاگے آج کے بڑے عالمی مذاہب کے پیچیدہ قالین میں بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے غیبی قوتوں پر یقین، دعا اور قربانی کی اہمیت، مقدس مقامات اور اوقات کا تصور، رسومات کے ذریعے زندگی کو منظم کرنا، کمیونٹی کی شناخت، اخلاقی قوانین جو کہ ممنوعات کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل ہیں۔ اچھا۔ اور موت کے بعد کی زندگی کے سوالات، یہ سب ان بنیادی جڑوں سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ یہ گویا انسانی مذہبی اظہار کی ایک گہری بنیادی گرامر ہے جو مختلف زبانوں میں بولی جاتی ہے۔ آخر میں ایک سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے جو انہی ذرائع سے نکلتی ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ لاسکو ہار کی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں شاید یہ شکار پر جادوئی کنٹرول کی کوشش تھی یا نیانڈرتھل تدفین کو بعد کے زندگی کی فکر کا اظہار سمجھتے ہیں۔ جی، یہ ہزاروں سال پرانی کوششیں تھیں نامعلوم پر قابو پانے کی یا شاید موت کے سامنے بے بسی کم کرنے کی۔ آج ہم اپنی جدید ٹیکنالوجی، سائنس، فلسفوں کے ساتھ جب مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، بیماری کا علاج ڈھونڈتے ہیں، کائنات کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہماری بنیادی ترغیبات ان قدیم انسانوں سے واقعی اتنی مختلف ہیں، چاہے ہمارے طریقے بالکل بدل چکے ہوں؟ یہ ایک سوال ہے جو مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔